بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ ألهم أرجل يمشون بها ام لهم أيدي يبطشون بها ام لهم أعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ فرمایا یہ اللہ سے ان کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز، کوئی رائی برابر بھی چیز کائنات میں پیدا نہیں کی بلکہ خود مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا ایک یقینی فاصلہ ہے کہ مخلوق ہونا خود محتاج ہونے کی دلیل ہے، یعنی مخلوق ہونا خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ محتاج ہے۔ کسی نے اسے پیدا کیا تو وہ پیدا ہوا، کسی نے اسے بنایا تو وہ بنا۔ خالق وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لیے، ہر چیز پہ قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ مخلوق جو اپنے بننے میں محتاج ہے وہ پھر اپنا وقت گزارنے، زندگی گزارنے یا دنیا پہ اپنا وقت پورا کرنے میں بھی ہر طرح سے محتاج ہے۔ پھر اس کی مجبوری یہ بھی ہے کہ اسے فنا بھی ہونا ہے، اسے موت کے راستے سے گزرنا بھی ہے، جب تک ماں بنانے والا چاہے جس حال میں چاہے اسے رکھے۔ تو فرمایا کہ ان کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں جنہوں نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا، خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن بتوں کو یا جس مخلوق کو یا جن انسانوں کو یا جنات کو یا فرشتوں کو یا کسی کو بھی جب یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی فرشتوں کی، کوئی جنوں کی، کوئی کاہن و جوتشیوں کی، کوئی فرضی دیویوں دیوتاؤں کی، تو فرمایا یہ سارے بت، یہ ساری چیزیں سب مخلوق ہیں، اپنے وجود میں خود بننے کے محتاج ہیں، انہیں خالق نے پیدا کیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ اپنی مدد کرنے کے بھی اہل نہیں ہے کہ اللہ ان پر کوئی مصیبت بھیج دے تو یہ اپنی قوت سے اسے ٹال سکیں، یہ ممکن نہیں۔
یعنی یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر ان کی کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ کو اپنی پسند کے مطابق اپنی شکل نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی صحت نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کے مطابق اپنا رزق نہیں حاصل کر سکتے۔ بت تو خیر پتھر تو ہے ہی پتھر، اگر کسی انسان کی بھی کوئی پوجا کرتا ہے یا جن اور فرشتے کی بھی کرتا ہے تو اسے بھی یہ سوچنا چاہیے یہ تو خود مخلوق ہے اور قدم قدم پہ محتاج ہے، تو محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے جب کوئی اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے اور پھر اس شرک پہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کا نبی بھی دعوت دے تو وہ نبی کی دعوت پہ توجہ نہیں دیتا اور اس شرک پہ قائم رہتا ہے، تو فرمایا ان میں ایک خامی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل تباہ ہو جاتے ہیں۔ شرک ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے کسی پودے کی جڑوں میں تیزاب ڈال دے، پانی کی بجائے تیزاب سے اس کی کیاری بھر دے، آنے واحد میں وہ خشک ہو کر جھڑ پک جائے گا۔ تو ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں۔ ان تدعوہم الی الہدی لا یتبعوکم، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ بات نہیں مانیں گے، چونکہ ماننے کے لیے وہ دل چاہیے جو بات کو سمجھے، جس میں شعور ہو، جو بیدار ہو، جو زندہ ہو، اور زندہ بھی ہو اور بیدار بھی ہو۔ زندہ انسان بھی اگر سو جائے تو اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی، دل زندہ بھی ہو بیدار بھی ہو پھر وہ بات کو سمجھتا ہے۔ ان کے دل تو مردہ ہو چکے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کے لیے تو برابر ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو دعوت دیں یا خاموش رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات یا صفات میں شرک کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ خواہ کوئی ہو، جب ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوتے کہ وہ تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے۔ بت ہوں، دیوی دیوتا ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، جن ہوں یا انسان ہوں، عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کی جائیں، اور وہی واحد لا شریک ہے جو ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں ہر جگہ ہر وقت پوری فرماتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو لوگ پکارتے ہیں، فرمایا وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی ان کی طرح مخلوق ہیں، وہ اپنی تخلیق میں محتاج ہیں، اپنی بقا میں محتاج ہیں، اپنے وجود کی سلامتی میں اللہ کے محتاج ہیں۔ محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ اور اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، تو پھر جو اللہ تم پر مصیبت بھیج دیتا ہے وہ ہٹا کر دکھائے، یا اللہ تم کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے وہ روک کر دکھائے۔
اب یہ ساری باتیں تو وہ تھیں جو دل کی سلامتی سے متعلق تھی، جن کو یہ دماغ شاید سمجھے نہ سمجھے، یہ دل سمجھتا ہے، لیکن جن کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں ان کے دل سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ سو اللہ کریم نے یہ بات تو ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی جن کے سینے میں ہنوز دل ہے، جو اپنے دل ہی کو مار چکے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ظاہری عقل سے بھی دیکھو، اللہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کو پاؤں لگے ہوئے ہیں اور یہ چل پھر سکتے ہیں؟ جن بتوں کو تم پوجتے ہو کیا یہ بت چلتے پھرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کہیں اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں؟ یا اس میں بھی تمہارے محتاج ہیں کہ تم اٹھا کر بت خانے میں رکھ دو تو وہاں خدا بن جائیں، اور اٹھا کر پھینک دو، اٹھا کر دیوار میں لگا دو تو پتھر بن جائیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں، کام کرتے ہیں ان بتوں کے ہاتھ جس سے یہ کسی چیز کو پکڑ سکیں یا کسی کو دے سکیں یا کسی سے لے سکیں؟ یہ تو پتھر کے بت ہیں، یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اپنے آپ سے، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو۔ یا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، تمہاری آہوزاری کو، تمہارے سجدوں کو، تمہاری پوجا پاٹ کو، تمہارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو، تمہاری خوشبوئیں جلانے کو، یہ دیکھ رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں ہیں؟ نہ ان کے پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ آنکھیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ تمہاری بات سن رہے ہیں؟ نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہیں، تو پھر تم ان کی پوجا کس خوشی میں کر رہے ہو؟ نہ یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ کہیں چل پھر سکتے ہیں، نہ کوئی لے سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں۔ فرمایا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، فرمایا میرے حبیب ان بت پرستوں سے کہیے اپنے تمام جو اللہ کے شریک تم نے بنا رکھے ہیں، بت گھڑ رکھے ہیں، ان سب شریکوں کو، شرکاءکم، جتنے شریک تم نے بنا رکھے ہیں، خواہ وہ کسی قسم کی مخلوق ہے جو تم نے اللہ کی شریک قرار دیا، ان سب کو بلاؤ، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر میرے خلاف جو کر سکتے ہو ان بتوں سے، ان اپنے معبودان باطلہ سے کہو، جو میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑے اور میرا کوئی لحاظ نہ کریں۔ ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، کوئی فرصت نہ، فوراً جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑو۔ یہاں ایک بات بڑی ضمناً آ تو گئی، لیکن بات شاید ضروری بھی اتنی ہے اور کرنی چاہیے۔ آج کل کا ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، تقریباً 99% لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھ کو تعویذ ڈال دیے، فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا، میری چارپائی سے تعویذ نکلا، ہمارے کمرے میں تعویذ تھا، اور پھر انہیں نقصان بھی ہوتا ہے، اس سے بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے انہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جادو اور عملیات سے تکلیف ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کا ارشاد حق ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں دعوت دو میرے حبیب، سارے اکٹھے ہو کر اپنا سارا جادو ٹونا اکٹھا کر کے سارے اپنے بتوں کو بھی، اپنے معبودان باطلہ کو بھی بلا لیں، اور جو کچھ آپ کا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑیں، لحاظ نہ کریں۔ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر یہ ہمارا کیوں بگڑتا ہے؟ آگے اس کی وجہ لکھی ہے کہ آپ کا کچھ کیوں نہیں بگڑے گا، اس لیے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی. تو کیا یا رسول اللہ کریم صرف آپ کی مدد کرتا ہے اور یہ آپ کی امتی جو خراب ہو رہے ہیں اور ان پر جادو تعویذ اثر کر جاتے ہیں اور ان پر ٹونے ٹوٹکے کا اثر ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی مدد نہیں فرمائے گا. فرمایا ہوا یتولی الصالحین، ہر پرہیزگار بندے کا وہ معاون و مددگار ہے. یہ جن پر جادو اثر کرتا ہے ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، یہ اللہ پر اعتماد بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال نہیں کھاتے، حرام سے باز نہیں آتے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لوگوں کی خوشامد ضروری سمجھتے ہیں. یہ مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ ان کے سجدوں سے خالی ہے. تو اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا، محتاج تو بندہ ہے. تو جو اللہ سے یتولی الصالحین، ہر پرہیزگار بندے کا مددگار ہے اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی کا اطاعت شعار ہو، اللہ پر اس کا ایمان ہو، اللہ کے نبی پر ایمان. اور ایمان کا مطلب ہے اطاعت. ایمان کا یہ ایمان نہیں ہے کہ زبانی کہہ دیا جائے میں مانتا ہوں اور کام نہ کیا جائے. آپ بیٹے سے کہیں بیٹا مجھے پانی لا دو، وہ کہے بابا میں مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ کو پانی نہ پلائے تو آپ کتنی دیر پیاسے بیٹھے رہیں گے اور بیٹے سے پیار کرتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے لا دو. وہ کہ بالکل جی آپ کی بات ٹھیک ہے میں پانی لا دوں گا. لا کر نہ دے تو کیا آپ سمجھیں گے وہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول کے احکام کی ہم پرواہ نہ کریں، ہم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اگر ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے منسلک کر لیں کہ میری ہر ضرورت اللہ نے پوری کرنی ہے تو باقی سب کاموں سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم اپنی ضرورتیں بتوں سے نہ صحیح بندوں سے منسلک کر لیتے ہیں. مجھے نوکری وہ دلائے گا، میرے بیٹے کو بھرتی وہ کرے گا، میری دکان وہ چلا دے گا، مجھے ادھار وہ دے گا، مجھے پیسے وہ لے دے گا، میرا علاج فلاں کرا دے گا. پھر ان کی جن سے ہمیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ہم ان کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں. اللہ سے ہماری کوئی امید وابستہ نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں ہمارا سر ہی نہیں جھکتا. اور یہ پتہ تب چلے گا جب ہم سر قبر میں رکھیں گے. جب قبر پہ مٹی ڈل جائے گی پھر سمجھ آئے گی کہ ہمارا حقیقی معاون کون تھا، کس کا حکم ماننا چاہیے تھا پہلے درجے میں اور ہم کس کے پیچھے بھاگتے رہے. سو فرمایا سارے بت، سارے جادوگر، سارے کاہن جوتشی، سارے اللہ کے شریک جو تم نے سب کو اکٹھا کر کے میرا کچھ بگاڑو اگر بگاڑ سکتے ہو. تو فرمایا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اس لیے کہ میرا مددگار اللہ ہے، وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا ہی مددگار نہیں، ہر اس بندے کا مددگار ہے جو میرے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. ہم صالحین کس کو کہیں گے؟ صالح ہر وہ بندہ ہے جو دامان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو حضور کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے، جو آپ کا اتباع اختیار کر لیتا ہے، وہ تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. تو بھائی میرے سادہ سی بات ہے، ایک غریب آدمی کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے اس امید پر کہ مجھے وہاں سے کچھ مل جائے.
وہ امیر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ فلاں آدمی ہے اور نہیں تو 4 لکڑیاں ہی چیر دے گا، کوئی نہ کوئی کام میرا، وہ آتے ہی کہتا ہے یار میرا یہ کام کر دو، وہ خود تمہارا محتاج بیٹھا ہے، تمہیں دے گا کیا؟ جو خود تمہاری انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور میری یہ مدد کر دے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ دوسرے تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں؟ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ قوت نہ دے تو وہ حرکت بھی کر سکے۔ آنکھ کی پتلی بند کرنا بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اسے کھولنا بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ اگر وہ طاقت سلب ہو جائے تو بندہ آنکھ تک نہیں جھپک سکتا، تب تک آنکھ دیکھتی ہے جب تک وہ چاہتا ہے، جب وہ نظر چھین لیتا ہے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتا، تب تک دانت چلتے ہیں جب تک وہ چاہتا ہے، جب وہ چھین لیتا ہے تو ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ اعضاء و جوار بدن کے تب تک ساتھ دیتے ہیں، ایک ایک سیل اس کے قبضہ قدرت میں۔ سو فرمایا یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسرے کی کیا کریں گے؟ اپنے وجود، اپنی بقا، اپنی ذات کے لیے میرے محتاج ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے حبیب آپ اگر انہیں دعوت دیں گے تو یہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور کفر نے ان کے دل برباد کر دیے ہیں، جو ابھی جہل کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، وہ آپ کی بات کیا سنیں گے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو وہ سنتے تھے، طنز بھی کرتے تھے، ایذا بھی دیتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، تو سنتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں سنتے۔ وہ سننا وہ ہے جس پہ بندہ غور کر کے اسے قبول کرے، وہ تو سننا ہے۔ جسے سن کر مذاق میں اڑا دے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ اور فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بہت باریک بات کی ہے قرآن حکیم نے۔ کافر اندھے تو نہیں تھے، حضور کو دیکھتے تھے، دیکھتے نہیں تھے تو ایذا کیسے دیتے تھے، پتھر کیسے پھینکتے تھے، کس طرح سے پھبتیاں کستے تھے اور مذاق کس طرح سے اڑاتے، سنتے بھی تھے، دیکھتے۔ فرمایا نہیں، یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، انہیں محض اپنے جیسا ایک انسان، انہیں محض بنو ہاشم کا ایک فرزند، قریش کا ایک نوجوان نظر آ، انہیں محمد الرسول اللہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ آپ کی شان سے ناواقف ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ یہ محض اپنے ایک رشتہ دار یا ایک قریش کے نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ دیکھنا تو محمد الرسول اللہ کو ہے۔ یہ آپ کی اس شان سے بے بہرا ہو چکے ہیں۔ مقام رسالت یہ ہے کہ رب جلیل نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی پسند سے لب تک نہیں ہلاتا، وہی بات ارشاد فرماتا ہے جو اسے وحی کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو فرمایا یا قرآن تھا یا حدیث رسول، آپ نے جو ارشاد فرمایا یا وہ اللہ کا قرآن تھا یا قرآن کی تفسیر حدیث رسول تھی۔ اب جو ہستی ما ینطق کو نطق کہتے ہیں
لب، زبان، تالو، یہ سارا جو مل کر آواز نکالتا ہے، جس آواز کا کوئی معنی ہوتا ہے، یعنی بات کرتا ہے، اسے نطق کہتے ہیں۔ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، نطق والا حیوان، ایسا حیوان جسے بات کرنے کا شعور ہے۔ فرمایا ما ینطقو، قطعاً میرا حبیب نہ لب ہلاتا ہے، نہ زبان مبارک ہلاتا ہے، نہ کوئی بات ارشاد فرماتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی، اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ فرماتے ہیں جو ان پر وحی نازل ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو وحی الہی ہے ہی، حدیث بھی وحی الہی ہے، کہ حضور تو بغیر وحی کے کلام نہیں فرماتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں قرآن وحی مطلب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی وحی کے ہیں، اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے۔ حدیث وحی غیر مطلب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ الفاظ حضور کے ہیں، مفہوم وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، لہذا وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اب جو ہستی وحی کے بغیر کلام ہی نہ فرمائے، اس کی کوئی بات ایسی بھی ہے کہ چھوڑ دی جائے۔ اگر وہ چھوڑ دی جائے گی تو اللہ کی بات چھوڑی جائے گی، چونکہ وہ تو اللہ کی بات کے علاوہ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو جس نے اللہ کی بات چھوڑ دی، اب اس کے پاس باقی بچا کیا؟ سو فرمایا میرے حبیب ینظرون الیک، نظریں تو آپ پر ڈالتے ہیں، ہم لا یبصرون، آپ کی شان نہیں سمجھ سکتے، آپ کی عظمت سے آگاہ نہیں ہو سکتے، آپ کے منصب جلیلہ کو نہیں جان سکتے۔ اور جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس سے اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری برادری میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست، ہمارے دشمن، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کبھی سجدہ نہیں کرتے، مسجد نہیں جاتے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، بینکوں سے، ڈاکخانوں سے سود لے کر کھائے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ بات پتہ ہے کہاں جا پہنچتی ہے؟ ہم تو سارے دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمانی کا، جو مرتا ہے اس کا جنازہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں، اور دعا بھی اس کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں اللہ اسے بخش دے، اللہ کریم ہے۔ لیکن ذرا یہ دیکھو کہ کس کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے؟ کیا اس نے پہچانا حضور کی عظمت کو؟ اس کی جرأت ہے کہ کسی حکمران کے خلاف کرے، اس کی جرأت ہے کہ کسی ایم این اے، ایم پی اے کے خلاف کرے، اس کی جرأت ہے کہ کسی چوکیدار، تھانے دار کے خلاف بات کرے، جو وہ کہیں گے وہی کرے گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو کیا اللہ کے رسول کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جو وہ فرماتے ہیں اسے آپ پوچھتے ہی کوئی نہیں، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے؟ کیوں ہم سے نمازیں چھٹ گئی ہیں؟ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے ختم ہو چکا ہے۔ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے عظمت رسالت پناہی کو سمجھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ ایک رسم ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور وہ مسلمانی گلے پڑ گئی، انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ حضور کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اور جسے سمجھ آ جائے اس کی جرأت نہیں پڑتی کہ حضور کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔
فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. سبحان اللہ. کسی نے بہت خوب کہا تھا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا رسول بھی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرا شکر کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. اب دیکھو کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی بات آپ کو پہچانتے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، عظمت رسالت سے واقف ہی نہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا خذ العفو، میرے حبیب ان سے درگزر فرمائے. سبحان اللہ. ان کا مہلت، ان کو جو مہلت اللہ نے دی ہے جب تک موت نہیں آتی، ان سے درگزر فرمائیے. ان کوئی سزا نہ دیجیے، ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے، ان سے کوئی جنگ نہ کیجیے، درگزر کیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی بات کا حکم کرتے رہیے. یہ مانے یا نہ مانے آپ نیکی کی بات کرتے رہیے، نیک کاموں کا حکم دیتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں یعنی جو آپ کو پہچانتے ہی نہیں آپ بھی ان سے کنارہ کر لیجیے. نہیں پہچانتے تو نہ پہچان. 3 درجے اللہ نے لوگوں کے فرمائے. ایک وہ جن سے درگزر فرمائیے، لیکن دوسرا ان لوگوں کا ہے جن کو نیکی کا حکم کرتے رہیے، شاید کبھی مان ہی لیں. اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، آپ ان کو بھی نہ پہچانے، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، الگ ہو جائیں. اب ذرا میرے وہ بھائی جو دین پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جو حرام کھانا چھوڑ نہیں سکتے، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، جو قتل و غارت کری کرتے پھرتے ہیں، ذرا یہ سوچ لیں کہ اگر رسول اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، وَآرِز، کنارہ کش ہو جائیے، رخ انور پھیر لیجیے. اراد ہوتا ہے مڑ جانا. انل جاہلین، یہ جاہل ہیں، یہ آپ کو جانتے ہی نہیں. ذرا ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب محمد رسول نے کنارہ کر لیا تو قبر میں حشر میں تمہارا بنے گا کیا؟ تمہارا کون ہوگا وہاں؟ کس کا دامن تھامو گے؟ وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيٌّ عَلِيمٌ. اور اے میرے بندے جو میرے نبی کا اتباع کرتے ہو، جو میرے نبی کو پہچانتے ہو، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو اور اس پیار میں آپ کی غلامی اختیار کی ہے، شیطان تمہیں بھی وسوسے ڈالنے سے باز تو نہیں آئے گا. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو. تمہارے پاس تو آسان سا علاج، تمہیں تو صرف تعوذ پڑھنا ہے، صرف یہ کہنا ہے اللہ مجھے شیطان سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے شیطان سے بچا. بات ختم. انہو سمیع علیم، اللہ بے شک سنتا بھی ہے تمہاری پکار فوراً، اور تم نہ بھی پکارو تو وہ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ تم بتاؤ گے تو اللہ کو اطلاع ہوگی، تمہارے بتائے بغیر بھی وہ جانتا ہے، لیکن اگر تم پکارو گے تو تمہیں پکارنے کا بھی ایک درجہ ثواب ملے گا. اور جب تم اللہ کا نام لوگے شیطان خود بھاگ جائے. اپنے دل کو زندہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس دل کو اللہ اللہ نصیب ہو جائے، جو دل ذاکر ہو جائے، تو شیطان مچھر جس طرح کاٹتا ہے اس طرح اپنی سونڈ دل میں داخل کرتا ہے کہ کوئی وسوسہ ڈالوں، آگے اللہ اللہ ہو رہی ہو تو پیچھے کھینچ لیتا، اور غافل دل ہو تو اس میں وسوسے انڈیلتا رہتا ہے۔ ایک یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست آ جاتا ہے کہ جی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا علاج یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے، آئے نہیں آنے لگے، یہ خطرہ ہی ہو کہ مجھے کوئی وسوسہ آئے گا، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو پکارو، وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً ان الذین اتقوا، یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ تقوی کا کبھی ڈر لکھ دیتے ہیں، کبھی پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے تقوی۔ یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ ہر اس کام سے پرہیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، پرہیزگاری۔ ہر اس بات پر عمل جس کا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ پرہیزگاری، یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، میرے حبیب کی غلامی خلوص دل سے اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ جب شیطانی وسوسہ آتا ہے وہ اپنے ذکر قلبی میں، اللہ کی یاد میں لسانی طور پر درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، اور اگر دلی قلبی ذکر نصیب ہو تو پھر اس کا تو ثانی کیا ہے۔ جب وہ ذکر کرتے ہیں اذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ شیطان بکواس کر رہا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، قرآن نے ایک ایک بات پر بحث فرمائی، یاد رکھو، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، ملنے جلنے والے، جو برائی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، کفر کی گمراہی کی طرف انہیں کھینچتے رہتے ہیں، مشورے دیتے رہتے ہیں، یار ادھر آ جاؤ اتنے پیسے ملتے ہیں، ادھر آ جاؤ اتنا عہدہ مل جائے گا، یہ برائی کا اس کی غلامی کر لو یہ مل جائے گا۔ اور برائی کرنے والے کبھی اپنے برائی کے مشوروں میں کمی نہیں کرتے، ثم لا یقصرون، کسر نہیں چھوڑتے، ہمیشہ برائی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری بات مان لو، ادھر چھوڑو یار، کیا تم ملا بن گئے ہو اور ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے ہو، کھاتے پیتے کیوں نہیں، یہ کون سا حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اور بدکار اگر اپنی اتنی محنت کرتے ہیں لوگوں کو برائی میں مبتلا کرنے کے لیے، جو لوگ دامان پیغمبر سے وابستہ ہیں انہیں کیا اس سے زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے؟ جو لوگ اللہ اللہ کے رسول سے وابستہ ہیں انہیں ان بدکاروں کی نسبت تو کئی گنا زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی بندے کو اللہ کے غضب سے بچا لیں۔ وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن وحی نہیں آتی
کچھ آیات نازل نہیں ہوتی تو یہ بدکار جو ہیں یہ کہتے ہیں لو لجتبیتھا، تو کہتے ہیں آپ خود کیوں نہیں گڑھ لیتے؟ ایک سوال ہے، اب بارگاہ رسالت میں پیش ہوا، 2 دن وہی نہیں آئی، 4 دن وہی نہیں آئی، تو تشنہ جواب ہے، تو کہتے ہیں جناب آپ کو جواب گھڑ کے نہیں دے دیجئے۔ فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، انہیں کہہ دو میں کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرماتا، میں اتباع کرتا ہوں اس وحی کا جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر آتی ہے، اور جو اس وحی کی میں پیروی کرتا ہوں، ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سراپا دانش و بصیرت ہے۔ ساری کی ساری دانش، ساری کی ساری بصیرت قرآن کے سمجھنے میں ہے۔ بے بھی تفاوت راز کجا استاب کجا، دیکھو کتنا وقت بدل گیا کہ آج کا نو دولتیہ طبقہ اور برسر اقتدار طبقہ قرآن کی تعلیمات کو کہتا ہے یہ پرانی ہو چکی قدامت پسندی ہے، اور بے حیائی جو خود اختیار کیا اسے روشن خیالی کہتے ہیں، جدیدیت کہتے ہیں۔ ہم تو جی نئے عہد کے نئے لوگ ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بناتا، وہی ارشاد فرماتا ہوں جو میرا پالن ہار پروردگار مجھ پر وہی، اس کا مطلب ہے کہ وہی فرمانا بھی فرائض ربوبیت میں سے ہے۔ اللہ رب ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنا اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا کرنا یہ بھی اسی کو لائق ہے، اسی کی شان ہے، اسی کو زیبا ہے، اور وہ مجھ پر وہی فرماتا، اور یہ وہی مذاق نہیں ہے، ساری کی ساری دانش اور بصیرت اس وہی میں ہے، یہی ہدایت ہے، اور یہی قرآن ساری رحمت ہے۔ لیکن نصیب انہیں ہوگا جنہیں ایمان نصیب ہوگا، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ساری دانش دنیا و آخرت کی، ساری دانائی، ساری عقل مندی قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پہ موقوف ہے، اور ہم ہر وقت رحمت الہی کے محتاج ہیں۔ فرمایا ساری کی ساری رحمت یہی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کا اتباع کرو، اس کے احکام پہ عمل کرو، تمہیں قدم قدم پر رحمت الہی ملے گی۔ اور ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کا ایمان صحیح ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।